کچھ ان بچوں کی جو کچھ خاص نہیں بلکہ بہت ہی خاص ہوتے ہیں. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو اہلیت اور قابلیت کے لحاظ سے کسی سے بھی کم نہیں ہوتے, مگر معاشرے میں ان بچوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لا کر معاشرے میں اپنی پہچان بنا سکیں. ہم بات کریں جی ڈاؤن سنڈروم کی, جس کی جو ٹریزومی 21 بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک سنگین جینیٹک نقص ہوتا ہے جس میں بچوں میں 21ویں کروموسومز میں 3 گنا یہ زیادہ ہوتے ہیں. اس کے شکار بچوں میں جو ذہنی اور جسمانی معذوری کی مختلف شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے اور دنیا بھر میں ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اقوام متحدہ کے مطابق 1000 میں سے ایک بچہ ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہوتا ہے اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ڈاؤن سنڈروم ڈے بھی منایا جا رہا ہے. اسی حوالے سے ہم نے بات بھی کرنی ہے. ہم ان بچوں کے حوالے سے ضرور چاہیں گے کہ ان کا ذکر بھی ہو اور ان کا جو سوشل ٹریٹمنٹ ہے, دین میڈیکل ٹریٹمنٹ ایز ویل, اس پہ بات کریں. ہمیں سمر نقوی جوائن کر رہی ہیں جو کہ CEO ہیں کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام کی. ان سے ذرا ہم اس پہ بات کرتے ہیں. سمر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آئی ہوپ یو کین ہیئر اس. سب سے پہلے تو اس ڈے کی کیا اہمیت ہے پاکستان جیسے ممالک کے اندر, میں چاہوں گا آپ اس پہ بات کریں. ہیلو جی, السلام علیکم. تھینک یو فار ہیونگ اس. سو یہ دن بہت خاص ہمارے لیے بھی اس لیے ہے کیونکہ اکثر ڈسیبلٹیز کی یا اکثر جو بچے معذور ہوتے ہیں یا الگ ہوتے ہیں ان کی بات نہیں ہوتی ہے, اور ہمیں یہ موقع ہے آج کے دن کہ ہم ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے بات بھی کر سکیں, ان کی معاشرے کے اندر شمولیت کے حوالے سے بات کر سکیں, اور یہ بھی گفتگو کر سکیں کہ وہ بھی عام افراد کی طرح وہی خواب, وہی خواہشات اور وہی فیئرز, وہی ایسپریشنز لے کے ہوتے ہیں جو کہ ہم سب عام لوگ بھی ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی یہ دن ہم اس لیے سیلیبریٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ بتا سکیں کہ اگر ایک دوسرے کو جانیں گے, ایک دوسرے کو سمجھیں گے, تو شاید اپنائیت سے دیکھنا شروع کر دیں اور فرق دکھنے کم ہو جائیں. بالکل. اچھا سمر, اوبیسلی ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے بھی ہم دنیا بھر میں جہاں اسٹیٹسٹکس کی بات بھی کر رہے تھے, پاکستان میں بھی اس کی ریشو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ہم ضرور چاہیں گے ہم ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا اس حوالے سے بھی بتائیں کہ یہ بیسکلی جو جینیٹک ایک پرابلم ہے اس کی مین وجوہات کیا ہیں اور پاکستان میں اس کی ریشو دن بدن کیوں بڑھ رہی ہے. جی, سو اکثر ہم ان الفاظ جیسے کہ النس یا پرابلم, ان الفاظ سے ہم دور رہتے ہیں تاکہ کیونکہ ڈاؤن سنڈروم ایک جینیٹک کنڈیشن ہے, جینیٹک کنڈیشن ہے, اور اکثر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں, جب بات الفاظ آتا ہے نا ڈاؤن, تو میں آپ لوگوں سے بھی پوچھوں گی یا جنرلی آڈینس سے پوچھتے ہیں ہم, تو لوگ جو سمجھتے ہیں ڈاؤن کے حوالے سے وہ ہوتے ہیں کمتر یا کسی سے کم یا تھوڑے نیچے. لیکن ایکچولی ڈاؤن سنڈروم جن صاحب نے اس کنڈیشن کو ڈائگنوز کیا تھا ان کے نام پہ یہ کنڈیشن ہے. ان کا نام تھا ڈاکٹر جان لینگڈن ڈاؤن. سو یہ ڈاؤن سنڈروم ان کے نام پہ پڑی ہے یہ کنڈیشن. یس, وین somebody has ڈاؤن سنڈروم تو ان کی ڈیولپمنٹل اور انٹلیکچوئل ڈیلیز ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے کبھی کبھی تھوڑے سے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ گیپس آتے ہیں, لیکن وہ بھی ارلی انٹرونشن کے ذریعے کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں, کافی حد تک ان کے آؤٹ کمس بھی بہترین ہو سکتے ہیں. وہ عام بچوں کے ساتھ عام اسکولوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں. تو تعداد کی آپ نے جہاں تک بات کی, تو ڈاؤن سنڈروم کی 3 اقسام ہیں. ایک آپ نے بولا نا, جس طرح ٹرائسمی 21 بھی کہتے ہیں اس کو, کیونکہ سب سے کامن جو قسم ہے وہ ٹرائسمی 21 کہلاتی ہے, وچ از 95% آف دا کیسز. ہاں, ایک قسم جو ہوتی ہے وہ صرف ہیریڈیٹری ہوتی ہے, وچ از 2% آف دا کیسز, وچ مینس دیٹ تعداد بڑھ نہیں رہی, تعداد کے اندر کنسسٹنسی جو باہر کی دنیا میں اسٹیٹسٹک ہوگا نا, تقریباً وہی اسٹیٹسٹک پاکستان کے اندر بھی ہوگا. سو 1 in 1000 UN کا اسٹیٹسٹک ہے, 1 in 700 نیشنل ڈاؤن سنڈروم سوسائٹی جو کہ US میں ہوتی ہے اس کا اسٹیٹسٹک ہے. سو اگر 1 in 700 کی اسٹیٹس بھی لیں تو کراچی کے اندر تقریباً 28,000 اور پاکستان کے اندر تقریباً 300,000 لوگ ہوں گے جن کو ڈاؤن سنڈروم ہے, اور ان کے لیے سہولیات کی بہت ضرورت ہے.
हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था कि एक तो ये कि बहरहाल दिस इज़ अ वल्नरेबल क्लास हम और इम्पॉर्टेंट क्लास हमारे लिए, जिसको हमारी शायद ज़्यादा तवज्जो चाहिए होती है। एक तो वो ज़्यादा तवज्जो क्या हो सकती है, और अब तक इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इन हमारे बच्चों को लेकर जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं या जिस तरीके का ट्रीटमेंट इनको चाहिए होता है, वी नो कि दे आर नॉर्मल पीपल, लेकिन एक बहरहाल इनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है सोसाइटी के अंदर, तो उसमें वेयर डू वी स्टैंड, हम कहाँ स्टैंड करते हैं? जी जी, ज़बरदस्त सवाल। जब हम लोगों ने 2014 में अपना सफ़र शुरू किया था कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम ने, तो उस वक्त हम जब फैमिलीज़ को इनवाइट कर रहे थे कि आप अपने बच्चों के साथ सामने आएँ और फिर हम सर्विसेज शुरू करेंगे फॉर इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम एंड देयर फैमिलीज़। तो हमें तकरीबन 10 बिलबोर्ड मिले थे अक्रॉस द सिटी, ताकि हम पहली कैंपेन कर सकें वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के दिन, जो कि आज का दिन है। और 10 फैमिलीज़ चाहिए थी, लेकिन टोटल 7 फैमिलीज सामने आई। 7 फैमिली सामने इसलिए आई क्योंकि 10 फैमिलीज रेडी नहीं थी अपने बच्चों की पिक्चर ऑन दोज बिलबोर्ड्स प्लास्टर करने के लिए, क्योंकि वो किसी तरीके से एम्बैरेस थे या जो भी उनकी हिचकिचाहट थी। आज के दिन हम 1700 फैमिली से ज़ायद उनको सर्व करते हैं, और उनकी सबसे बड़ी कंप्लेंट ये होती है कि हमारे बच्चे की क्यों नहीं पिक्चर आई, या हमारे बच्चे को आप लोग शो के अंदर क्यों नहीं लेके गए। क्योंकि अब ये वक्त आ गया है कि उनकी ये सारी फैमिलीज़ अपने बच्चों को ओन करने लगी हैं, ना सिर्फ ओन करने लगी हैं बल्कि प्राउड है, दे वॉन्ट टू शो देम ऑफ। सो आई थिंक अवेयरनेस काफ़ी हद तक बढ़ी है। सहूलियात ये होती हैं कि देखें, आज हम शो पे बैठे हुए हैं और हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, जो कि बात नहीं होती थी इस हवाले से भी। इसमें हमारा रोल ये रहा है कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम का कि हम एक वन स्टॉप होलिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिसका मतलब ये है कि ऑल फैमिलीज़ जिनके बच्चों को डाउन सिंड्रोम है वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फॉर 6 सर्विसेज। हम एक कश्ती की सूरत में हम अपने आप को कहते हैं कि प्रेजेंट करते हैं, जिसमें सारे एरियाज ऑफ सर्विस कवर होते हैं, जहाँ के ख़ानदानी सहारा, आगाही, सेहत, हुनर, तालीम और इब्तिदाई बुनियाद। जी जी, सारी चीज़। समर, थैंक यू वेरी मच। हमारा टाइम ख़त्म हो गया, बट बहुत अच्छा लगा बात करके। ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सिर्फ एक दिन इसको डेडिकेट नहीं करना चाहिए। जो जेनेटिक कंडीशन है, इसके लिए आपको बहुत सारे फोकस की ज़रूरत है। एंड सच किड्स, आई थिंक दे आर वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट क्रिएचर्स ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, और जैसा कि हमने कहा कि इनमें ज़हनी तौर पे किसी सलाहियत की कमी नहीं होती।